الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ موضوع ختم ہوا کہ عقد الفضول لنفسہ ہے۔ تو آج سے آگے نیا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا موضوع کہ معاملے کی دو قسم ہیں۔ معاملات کی جب آپ جو ہے خود مکاسب کے اندر دیکھیں تو پھر معاملات کو دو حصوں میں منبہت کیے ہیں۔ ایک معاملہ ہوتا ہے عقدی ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے معاداتی۔ معاملہ عقدی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ معاملات ہیں، وہ بے ہیں، وہ شرح ہیں، وہ اجارہ ہیں، وہ جیسے کہ معاملات ہیں، وہ نکاح وغیرہ ہیں کہ جس میں صیغہ پڑھا جاتا ہے، کہ جس میں ایجاب ہوتا ہے اور قبول ہوتا ہے، کیونکہ بے کے اندر بعت و شریک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی ایک ایجاب اور دوسرا قبول ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معاملہ عقدی جس میں عقد ہوتا ہے۔ ایک معاملات ہوتے ہیں جو معاطاتی ہوتا ہے۔ معاطاتی کسے کہتے ہیں؟ جس کے عام طور پر بے کے اندر ہوتا ہے معاطات، جس میں فقط لینا دینا ہے، کچھ زبان سے کوئی صیغہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ بھی تو ہے دوسرا قبول تو ہے، بلکہ یعنی عملی طور پہ کیا ہے؟ لین دین۔ یعنی میں اپنی کتاب اس کو دیتا ہوں، وہ اس کے مقابلے میں مجھے پیسہ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد میں بیع تو بھی نہیں کہتا، وہ شرح تو بھی نہیں کہتا، فقط یعنی عملی طور پر ایک لینا دینے کا سسٹم ہے۔ تو اگر صیغے کے بغیر بیع و شرح کے بغیر فقط عملی جو لینا دینا ہے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ معاطات ہیں۔ تو معاطات میں دو چیز ہوتا ہے، ایک تراضی ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ طرفین اپنے رضامندی سے لینا دینا کرتے ہیں نا، اور دوسرا اس کے اندر تقابض ہوتا ہے۔ ایک تراضی اور دوسرا تقابض، یعنی قبضہ، یعنی کہ میں اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ پیسہ میرے ہاتھ میں تھما دیا، ٹھیک ہے، اور دونوں آپس میں معاملے کو کس طرح انجام دیا؟ رضامندی کے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے معاطات۔ اب اس معاطات کے حوالے سے علماء نے بحث کیا ہے کہ آیا یہ مفید ملک ہے یا مفید اباحہ ہے، ٹھیک ہے، کہ معاطات ملک کا فائدہ دیتا ہے شرعاً یا یہ اباحے کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یہاں کی جو بحث کی جو موضوع ہے اس طرح میں ہے کہ اگر معاطات ان علماء کے نظر میں جو معاطات کو مفید ملک سمجھتے ہیں، جو معاطات کو جن کا نظریہ کیا ہے؟ معاطات مفید ملک ہیں، تو اس طرح میں پھر یہاں پر ہمارے گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر معاطات کو مفید اباحہ قرار دے تو پھر وہ نظریہ اس نظریے کے تحت یہاں ہمارے بحث میں شامل نہیں ہے۔ اور بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ ہم نے عقد فضولی کو اگر صحیح قرار دیا، عقد فضولی کیا ہے؟ جس میں یا دونوں غیر مالک ہے یا ایک شخص غیر مالک ہے اور غیر کے مال پہ عقد مانتا ہے، بیع و شرح کہتا ہے، تو ہم نے کہا فرض کریں یہ صحیح ہے، مشہور کے نظر میں کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ تو پھر دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر یہی فضولیات معاطات میں ہو جائے، عقد کے اندر فضولی نہ ہو بلکہ معاطات کی شکل میں فضولی ہو، معاطات کی شکل میں فضولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مثلا میرے پاس بھی کسی شخص کا کتاب ہے جو میرا نہیں ہے، اس دوسرے بندے کے پاس بھی کسی شخص کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب میں اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں اور وہ دوسرے کے، اب یہ اپنی کتاب نہیں ہے، کسی اور کا ہے، کتاب بھی میرا نہیں ہے، غیر کا کتاب ہے اور پیسہ بھی غیر کا پیسہ ہے، میں غیر کی کتاب اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں اور وہ پیسے کو میرے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، جبکہ بیعت و شرح دونوں نے کہا ہے، نہ میں نے بیعت کہا ہے نہ اس نے شرح کہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ معاطات بھی ہے اور فضولی بھی ہے۔ معاطات کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر صیغہ نہیں پڑا ہے۔ فضولی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں طرف یا ایک طرف مالک نہیں ہیں، تو لہٰذا معاطات فضولی ہیں۔ تو پھر یہاں ہمارا سوال آتا ہے کہ جس طرح عقد فضولی کو ہم نے صحیح قرار دیا مشہور فقہا نے، تو کیا معاطات فضولی بھی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اگر ہم عقد فضولی کو صحیح مانیں تو پھر معاطات فضولی کو بھی کیا ماننا پڑے گا؟ صحیح ماننا پڑے گا۔ ان دونوں میں صحیح ہونے میں فرق ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے ہم۔ یہ عقد فضولی کو ہم صحیح قرار دیں لیکن معاطات فضولی کو ہم کیا قرار دیں؟ باطل قرار دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، ٹھیک ہے جی۔ الثانی دوسرا کس چیز سے دوسرا؟ کیونکہ ادھر ہم نے کیا کہا تھا؟ بقیہ ہونا امران کہا تھا نا، یہاں پر دو امر باقی رہ جاتا ہے۔ تم نے امر اول کا گفتگو ہو گیا، اس میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امر ثانی جو کہ دوسرا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ الظاہر انہ لا فرق فیما ذکرنا، کوئی فرق نہیں ہے
فیما ذکرنا، اس مسئلے میں یا اس حکم میں جو ہم نے ذکر کیا. ما ذکرنا کیا ہے؟ من اقسام بیع الفضول، جو ہم نے قدر یعنی من بیانیہ ہے. ہم نے ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا؟ من اقسام بیع الفضول، یعنی بیع فضولی کے اقسام. بیع فضولی کے اقسام سب میں ہم نے کیا کہا تھا؟ سب میں ہم نے کہا تھا کہ صحیح ہے، چاہے وہ بیع فضولی لنفسہ ہو، یعنی بیع فضولی عن المالک ہو، ما عدم سبق منع من المالک ہو، تب بھی ہم نے اس کو صحیح قرار دیا. بیع الفضولی عن المالک ما سبق منع منہ ہو، تب بھی ہم نے اس کو صحیح قرار دیا. اور تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ بیع الفضولی لنفسہ ہو. تینوں مسئلے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کہ صحیح کہا تھا، کہ مشہور کے نظر میں کیا ہے؟ تینوں صحیح ہیں. تو اس تین قسم کے بیع فضولی کے جو اقسام ہیں، ان کو جب ہم نے صحیح قرار دیا، پھر اس میں فرق نہیں ہے کہ بین البیع العقدی والمعتاد، کہ جو فضولی کے طور پہ جو معاملہ ہوا ہے وہ عقد کی شکل میں ہو، یعنی کہ بیعت و قبلت کی شکل میں، صیغے کی شکل میں ہو، تب بھی صحیح ہے. والمعتاد، چاہے ہم معتادی تو بغیر معاملہ، یعنی کہ فقط عملی لین دین کی شکل میں کہ صیغہ نہ پڑے، اس طریقے سے اگر دو فضولی معاملہ کرے تو تب بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. لیکن یہ آپ نے عدم تفریق کس بنا پر کہا ہے؟ یعنی کہ فضولی اور یعنی عقدی اور معتاد میں فرق نہیں ہے. یہ عدم تفریق معتاد کے کس نقطہ نظر سے کیا؟ بناءً علی افادت اہل علم. تو ہم نے یہ عدم تفریق کا جو نظر اپنایا ہے کہ معتاد کا عقد فضولی سے فرق نہیں ہے، یہ اس رائے کی بنا پر ہے کہ علی افادت اہل علم، کہ اگر ہم معتاد کو مفید ملک قرار دیں، اگر ہم اس رائے کو مانیں کہ معتاد کیا فائدہ دیتا ہے؟ مفید ملک، یعنی ملک کا فائدہ دیتا ہے. کہ ہم دونوں آپس میں اگر اپنے ترازی کے ساتھ اپنے مال کا لین دین کریں اور میں اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ میرے ہاتھ میں پیسہ دے دے، تو پھر یہ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ میری کتاب اس کی ملکیت میں داخل ہوتا ہے اور اس کا پیسہ میری ملکیت میں. یہ ہوتا ہے افادت اہل الملک. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اگر ہم معتاد کو مفید ملک قرار دینے کی صورت میں پھر عقد فضولی اور معتاد فضولی میں فرق نہیں ہے. فرق نہیں تو مراد کس حوالے سے فرق نہیں ہے؟ صحت کے حوالے سے، کہ جس طرح وہ صحیح ہے اس طرح یہ بھی صحیح ہے. اذ لا فارق بینہا و بین العقد، کیونکہ ہمارے لیے کوئی فارق نہیں ہے. فارق سے مراد کوئی دلیل، یہاں فرق کون کر سکتا ہے؟ کوئی دلیل نا. یہاں فارق سے مراد وہ دلیل ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو فرق کر سکے، معتاد کو عقد فضولی سے الگ کر سکیں. کوئی ایسی دلیل آ کر ہمیں بتائے کہ عقد فضولی تو صحیح ہو سکتا ہے لیکن معتاد فضولی باطل ہیں، ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو ان کے درمیان میں کیا کر سکے؟ فرق کر سکے. لا فارق بینہا و بین العقد، معتاد اور عقد فضولی کے درمیان، بینہا کے درمیان آتا ہے معتاد فضولی. معتاد فضولی اور عقد فضولی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس نتیجہ کیا ہوا؟ معتاد فضولی بھی عقد فضولی کی طرح ہوا. تو جب طرح ہوا تو نتیجے میں کیا ہوا؟ فَإِنَّ التَّقَابُضَ بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ، بس نتیجے میں یہ ہوا کہ دو فضولین کے درمیان میں عقد تو نہیں ہوا. دو فضولین کے درمیان میں عقد فضولی نہیں ہوا ہے بلکہ معتاد ہوا ہے. معتاد کیسے ہوا ہے؟ تقابض کے ذریعے سے. فَإِنَّ التَّقَابُضَ بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ، دو فضولی کے درمیان میں تقابض ہوا. کیسے ہوا؟ مثلا میرے پاس میرے دوست کا کتاب تھا، میرے سامنے کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے زید، میں نے اپنے دوست کی کتاب کو زید کے ہاتھ میں تھما دیا، اور زید کے پاس کسی اور شخص کو اپنے دوست کا پیسہ رکھا ہوا تھا، اس نے اس پیسے کو میرے ہاتھ میں تھما دیا. تو یہاں ہم دونوں فضولی ہیں نہیں ہیں. یہاں پر میں بھی فضولی ہوں اور وہ دوسرے والا بند بھی فضولی ہے، کیونکہ میں کسی دوسرے شخص کا کتاب اس کو دے رہا ہے، وہ بندہ کسی اور کے جو ہے پیسے کو مجھے دے رہا ہے. تو لہذا تقابض کیا ہے؟ بین الفضولین ہوا ہے. تقابل بین الفضولین ہوا نہیں ہوا لیکن صیغہ جاری نہیں ہوا. تو یہی معتاد کیا ہے؟ معتاد ہے فضولین. او فضولین و اصیلین، یا یہ کہ دونوں طرف فضولی نہیں ہے تقابض کرنے میں بلکہ ایک طرف فضولی دوسری طرف اصیل ہے. مثلا میں نے تو اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا لیکن اس نے کسی غیر کا پیسہ میرے ہاتھ میں تھما دیا. تو لہذا یہاں میری طرف سے کیا ہے؟ میں اصیل ہوں لیکن مشتری کی طرف سے کیا ہے؟ وہ فضولی ہیں. کبھی کیا ہے؟ میں نے کسی غیر کے کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیا لیکن وہ اپنے ذاتی پیسہ مجھے تھما رہا ہے. یہاں پر میری طرف سے فضولی اس کی طرف سے اصیل ہے. تو لہٰذا کبھی تقابل دونوں فضولین کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی ایک فضولی اور ایک اصیل ہونا. ٹھیک ہے؟ اگر یہ تقابل فَإِنَّ التَّقَابُضَ بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ أَوْ فُضُولِيٍ وَأَصِيلٍ، اگر یہ تقابل واقع ہو دو فضولین کے درمیان
یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے درمیان کس نیت سے ہو جائے؟ اذا وقع بنیت تملیک و تملک، اور یہ واقع ہو جائے، یہ فضولین کے درمیان میں جو تقابض یا فضولی و اصیل کے درمیان میں جو تقابض ہے یہ واقع ہو جائے. ہاں جی، یہ اتنا کا خبر ہے. اذا وقع بنیت تملیک و تملک، جب یہ تقابض واقع ہو جائے، کس نیت سے واقع ہو جائے؟ تملیک و تملک کی نیت ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنی کتاب یا غیر کے کتاب کو اس شخص کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، تو وہ میں اس کو دے رہا ہے تملیک کی نیت سے، اس کی ملکیت میں داخل کرنے کی نیت سے دے رہا ہے. اور وہ مجھ سے لے رہا ہے تو کس نیت سے لے رہا ہے؟ تملک کی نیت سے لے رہا ہے کہ اس کو اپنی ملکیت میں قبول کرنے کی نیت سے. تملیک کا معنی ہوتا ہے کسی کے حوالہ کی ملکیت میں دینا، تملک کا معنی ہوتا ہے ملکیت کو قبول کرنا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ دو فضولین کے درمیان میں یا فضولی و اصیل کے درمیان میں تقابض ہو رہا ہے، لیکن دونوں کی نیت کیا ہے؟ ایک کی نیت تملیک ہے، دوسرے کی نیت تملک ہے. ایک ملکیت کو دینے کی نیت سے کر رہا ہے، دوسرا ملکیت کو لینے کی نیت سے کر رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اجازہ المالک، یہ تقابض ہوا غیر کے مال پر ہوا، ہم دونوں کے درمیان، لیکن اس مال کے مالک کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے کتاب پر معاطات فضولی انجام پایا ہے، میرے پیسے پر شرائع فضولی معاطاتی طور پر انجام پایا ہے، اور مالک کو پتہ چل جائیں گے. اس نے کیا کیا؟ اجازہ المالک، مالک نے بھی اس تقابض کے اوپر عقد کی اجازت نہیں دیا ہے، کیونکہ عقد تو نہیں ہوا ہے نا. تو اجازت کس بات کے اوپر دیا ہے؟ اس تقابض کے اوپر مالک اصلی نے اجازت دے دیا. تو کیا ہو جائے گا پھر؟ یہاں پر تقابض بھی ہوا، تملیک کی نیت بھی ہوا ہے، اور مالک اصلی کی طرف سے اجازت بھی آیا ہے. تو پھر فلا مانع من وقوع المجاز من حين، تو پھر وہاں پر کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے شرعاً، کوئی ایسی شریعت میں دلیل نہیں جو مانع بن جائے، کوئی مانع نہیں. من وقوع المجاز، کی اس چیز کے واقع ہونے سے جس کے اوپر اجازت ہے. کیا چیز ہے یہاں؟ مجاز کا مراد عقد مجاز نہیں بلکہ تقابض مجاز ہے، یعنی کہ وہ تقابض جس کے اوپر مالک اصلی نے اجازت دیا ہے، اس تقابض کے مؤثر ہونے میں کوئی مانع نہیں ہے. اب وہ مؤثر کب ہوگا؟ سوال، وہ مؤثر کب ہوگا؟ من حینہ او من حین الاجازہ، یا تو وہ اجازت مؤثر ہوگا اور وہ اپنا اثر دکھائے گا من حین التقابض، تقابض یوں ہی ہوا ہے اسی کے دن وقت سے اگر نقل ملکیت ہوا، کیونکہ اثر کیا ہے؟ نقل ملکیت ہے نا. تو یہ اجازت اثر دیتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ نقل ملکیت کا اثر دکھاتا ہے. لیکن نقل ملکیت کب واقع ہوتا ہے؟ من حین التقابض، کہ جس مرحلے میں یہ تقابض انجام پایا اسی مرحلے میں بھی نقل ملکیت ہوا. او من حین الاجازہ، یا یہ اجازت اثر دکھاتا ہے نقل ملکیت کا کب؟ کہ جس دن اجازت دیا ہے، فرض کر اجازت تقابض 5 دن پہلے ہوا، تقابض ہفتے کے دن ہوا ہے، اور اجازت مثلا فرض کرے جمعرات کے دن دیا ہے، تو پھر یہ اجازت جو جمعرات کے دن دیا ہے وہ اثر دکھائے گا. ایک قول کے تحت اثر کب دکھائے گا؟ تقابض جس دن ہوا، مثلا کہ ہفتے کے دن جس دن تقابض ہوا ہے اسی دن سے ہی نقل ملکیت ہو گیا. یا تو اجازت اثر دکھاتا ہے کب؟ کہ جمعرات کے دن جس دن اجازت دیا ہے اس دن سے آگے نقل ملکیت. یہ فرق کیوں ہوا؟ کیونکہ اجازت کے ہاں 2 نظر ہے نا، کہ اجازت کاشف ہے یا ناقل ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اجازت کے کشف والے قول کو مانیں، جو اجازت کے کشف کے قائل ہیں کہ اجازت کاشف عن الملکیہ ہے، اس قول کے تحت کیا ہوگا؟ پھر یہ اجازت کب اثر دے گا؟ تقابض کا، کیونکہ جس مرحلے میں یہ تقابض ہوا ہے اسی دن سے نقل ملکیت ہونا چاہیے، کیونکہ اجازت نے اس کو کشف کیا ہے. لیکن اگر ہم نقل والے رائے کو مانیں جو کہتے ہیں کہ اجازت ناقل ہے، کا مطلب کیا ہے؟ جس دن اجازت ہو وہی اجازت کے مرحلے میں ہی نقل ملکیت سے پہلے نقل ملکیت نہیں ہوا ہے. اس فرق سے جس طرح عقد فضولی کے اندر اجازت کاشف و ناقل میں فرق آ جاتا ہے، یہی طرح معاطات فضولی میں بھی اسی میں فرق آ جاتا ہے کہ اجازت کو کاشف ماننے کی صورت میں تقابض کے وقت نقل ملکیت ہو جائے گا، اگر اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں پھر اجازت کے دن نقل ملکیت ہو جائے گا. سمجھ میں نا؟ یہ ہو جائے گا. یہ من حین و الاجازہ کی قید اس لیے لگا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فعموم مثل قوله تعالی احل اللہ البیع شامل له. تو جب اجازت دینے کے بعد پہلے تقابل بھی انجام پایا، نیت الملک کے ساتھ انجام پایا، مالک کی اجازت بھی آیا، تو پھر کوئی معنی تو نہیں اس کی صحت کے لیے. جب معنی نہیں ہے تو پھر احل اللہ البیع کا عموم اس عقد کو، اس معاملے کو بھی شامل کرے گا.
اوفوا بالعقود کا عموم بھی اس کو شامل کرے گا، تجارہ عن تراضٍ کا عموم بھی اس کو شامل کر سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو پہلی دلیل ہو گیا احل اللہ، لیکن البتہ اوفوا بالعقود کا اس کو شامل ہونے میں کسی ساتھ اشکال ہے، کیونکہ عقد نہیں یہاں پر، لہٰذا احل اللہ البیع اس کو شامل ہوگا، تجارہ عن تراضٍ شامل ہوگا، لیکن اوفوا بالعقود شاید اس کو شامل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ پہلی دلیل اس کی صحت کے لیے کیا ہمارے پاس احل اللہ البیع۔ دوسری دلیل وَيُؤَيِّدُهُ، اور اسی کی تائید کرتا ہے۔ کس کی تائید؟ اسی تقابض کے صحیح ہونے کی تائید، کہ یہ تقابض کے بعد مالک کی اجازت ہو جائے تو پھر یہ تقابض بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ روایت عروۃ البارقی، وہی عروہ بارقی کی روایت بھی شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی۔ روایت عروہ بارقی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کو پیسہ دیا تھا کہ اس سے میرے قربانی کا جو ہے مثلاً دنبا لے کے آ جائیں۔ اس نے وہاں پر 2 دنبا خریدا اسی دینار سے، پھر درمیان میں ایک دنبے کو اپنے طرف سے کیا کیا؟ فروخت کر کے ایک دنبا بھی اور ایک دینار بھی لے کے آیا، یہ تھا نا۔ اب یہاں پر عروہ نے جو معاملہ انجام دیا ہے، یہ معاملہ معاطاتی بھی ہے اور فضولی بھی ہے، کیونکہ اس نے بیعت و شرعیت نہیں کہا ہے درمیان میں، بلکہ کیونکہ اس کا معاملہ غالباً کے ظہور سے لگتا ہے کہ جو معاملہ انجام پایا ہے وہ بطور معاطات انجام پایا ہے، اور دوسری طرف سے پیغمبر نے اس کو اذن نہیں دیا تھا پہلے، اس پیغمبر کی رضا باطنی اس کو شامل ہے، لیکن اذن شرعی اس کو شامل نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اس کا یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ معاملہ یہ فضولی ہو جائے گا ایک قول کے تحت، اور فضولی ہونے کے ساتھ پھر یہ معاملہ فضولی عقد فضولی ہوگا یا معاطات فضولی ہوگا؟ معاطات فضولی ہوگا۔ ہاں، یہ ان کا نظر ہے۔ ہاں جی، روایت عروۃ البارقی حیث ان ظاہر وقوع المعاملہ بالمعاطات، کیونکہ عروہ بارقی کی روایت سے ظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرح انجام پایا تھا؟ معاطاتی تو انجام پایا ہے، عقد کی شکل میں انجام نہیں پایا ہے، کیونکہ اس نے بیعت و شرعیت شاید نہیں کہا، بلکہ فقط لینا دینے کا معاملہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ختم۔ یہ تو ہو گیا 2 دلیل کے تحت ہم نے اس تقابض فضولی کو صحیح قرار دیا، یعنی کہ معاطات فضولی کو صحیح قرار دیا۔ اب اس کے اوپر کوئی اگر اشکال کرتا ہے، وَتَوَهُّمُ الْإِشْكَالُ فِيهِ، کوئی شخص اشکال کا توہم کرتا ہے، یعنی لفظ توہم استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ مصنف اس اشکال کو مانتا نہیں ہے، بلکہ فقط ایک توہم سے تشبیہ ہے، کہ فقط اشکال کرنے والے کا وہم ہے، حقیقت میں اشکال نہیں ہے۔ کسی کا اشکال کرنا اس کے اوپر کیا اشکال ہے؟ وہ اشکال کرنے والے کا اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے من حیث ان الاقباض الذي يحصل به التملیک محرم لکون تصرفا فی مال الغیر فلا يترتب علیہ اثر فی غیر محلی۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، اشکال کرنے والے کا اشکال کا محصل یہ ہے کہ جب یہ دونوں میں غیر کے کتاب کو تھما رہا تھا اس کے ہاتھ میں، عقد فضولی بالفاظ دیگر، اشکال کرنے والے کا اشکال یہ ہے کہ عقد فضولی اور معاطات فضولی کو ایک یعنی اس کے درمیان میں کیا قیاس کرنا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں قیاس مع الفارق ہے؟ کیونکہ عقد فضولی میں تصرف تو نہیں کیا ہے نا، عقد فضولی میں فقط صیغہ پڑا ہے، کسی کے کتاب کو اس نے بیتو کہا ہے، دوسرے نے قبیلتو کہا ہے، اب انہوں نے کتاب لینا دینا تو نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے کتاب بھی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا ہو، بلکہ فقط بیتو شریعتو کہا، تو لہٰذا سے تصرف مال غیر لازم نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں لینا دینے کا مسئلہ مالکوں نے کیا ہو سکتا ہے نا کہ یہاں پر فضولی نے فقط صیغہ پڑھ لیا ہو، دوسرے شخص نے قبول کیا ہو، لیکن مال اپنے جگہ پر ہو، لیکن مالک کی اجازت کے بعد پھر مالک کے ہاتھ میں دیا ہو، یہ ممکن ہے وہاں پر، لہٰذا وہاں پر تصرف مال غیر لازم نہیں آتا۔ لیکن فضولی کے اندر کیا ہے؟ معاطات کے اندر، کیونکہ جگہ تو پڑھا نہیں ہے، ڈائریکٹ انہوں نے کیا ہے؟ لینا دینا کیا ہے، اور لینا دینا کس کے مال پر کیا ہے؟ اپنے مال پر نہیں کیا ہے، ان کی معاطات فضولی ہے، لہٰذا اس نے غیر کے مال کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور اس نے بھی غیر کے پیسے کو مجھے تھما دیا ہے، اور اس نے بھی اس کو لیا ہے، اس نے اس کو دیا ہے، تو یہ تصرف ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے غیر کے مال کو مفت میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تصرف مال غیر ہے، اور تصرف مال غیر حلال ہے حرام ہے؟ شرعاً حرام ہے، تو لہٰذا یہ تقابض تصرف مال غیر کا مصداق بن رہا ہے، ان کا یہ تقابض کس کا مصداق بن رہا ہے؟ مال غیر میں تصرف کا مصداق بن رہا ہے، اور مال غیر میں تصرف کرنا شرعاً حرام ہے، تو لہٰذا جو تقابض حرمت پر مبنی ہو، جو حرمت کے تحت جو تقابض ہوا ہو، اس کے لیے کوئی شرعاً کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد میں مالک کی اجازت دینے کے بعد، جب تقابض کرتے وقت تو مالک نے اجازت نہیں دیا تھا، وہاں پر مالک کی رضامندی شامل حال اس کو نہیں تھا، تو لہذا حرام طریقے سے جو تقابض کیا ہے، پھر بعد میں مالک کی اجازت دینے کے بعد
پھر اس حرام کام کے لیے شریعت فراہم نہیں ہو سکتا ہے، بعض والا اجازت کی وجہ سے حرام کام کے لیے شریعت فراہم نہیں ہوگا، لہذا جو حرام کام ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ اشکال سمجھا نہیں رہا ہے، اشکال یہ ہے تو اشکال یہ ہے وہ توہم الاشکال بھی، اس میں جو اشکال کے بارے میں کسی نے توہم کیا، وہ اشکال کیا ہے اس کو ان الاقباض الذي يحصل به التملیک، وہ اقباض دو فضولین کے درمیان میں انجام پایا، یا ایک فضولی و اصیل کے درمیان میں انجام پایا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا، تملیغ حاصل کیا نا۔ مصنف نے کیا فرمایا، یہاں پر دونوں نے تملیغ کا ارادہ بھی کیا ہے اقباض کے وقت، اور اس سے تملیغ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس اقباض کے ذریعے سے جو تملیغ حاصل کیا ہے، یہ تملیغ اور اقباض دونوں کیا ہے، محرم ہے۔ کیوں محرم ہے؟ لِكَوْنِهِ تَصَرُّفًا فِي مَالِ الْغَيْرِ، کیونکہ اس کا یہ عمل کیا شامل ہوتا ہے، تصرف مال غیر شمار ہوتا ہے، تصرف مال غیر کا مصداق، اور تصرف مال غیر حرام ہونے میں کوئی شک ہے؟ تصرف مال غیر یقینی بات ہے حرام ہے، تو لہذا فلا یترتب علیہ اثر، لہذا جو کام حرام طریقے سے انجام پایا ہو اس حرام کام پر اثر مرتب نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جو کام حرام طریقے سے، جو تقابض حرام طریقے سے انجام پایا ہے اس تقابض کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہونا چاہیے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال کرنے والوں کا اشکال ہے۔ نتیجے میں پھر تقابض فضولی کیا ہونا چاہیے، باطل ہونا چاہیے، یہ ان کا راو ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ وَتَوَهُمُ الْإِشْكَالِ فِيهِ غیر محل، اس کا مبتدا کا خبر ہے، وَتَوَهُمُ الْإِشْكَالِ فِي غیر محل، ان کا یہ اشکال کیا ہے، فی غیر محل، اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، اشکال غلط ہے، یعنی ان کا یہ اشکال جو کر رہا ہے یہ اشکال غلط ہے، صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ اشکال کیوں غلط ہے؟ اشکال کے غلط ہونے کی 3-4 وجوہات میں ان کے یہاں پر 3-4 قسم کی وجوہات ہیں۔ پہلی بات اشکال کا پہلا جواب یہ ہے اذ قد لا يحتاج الى اقباض مال الغیر، کیونکہ کبھی کبھار معاطات فضول انجام پانا، یعنی کیونکہ آپ کا بات ہے، اگر آپ کے اشکال کیا ہے، عام ہے، مدعا سے کیا ہو سکتا ہے، عام ہو سکتا ہے، کیونکہ معاطات فضولی کبھی اقباض کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر اقباض کے بھی ہو سکتا ہے۔ معاطات فضولی کبھی اقباض کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی غیر اقباض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اذ قد لا يحتاج الى اقباض مال الغیر، کیونکہ کبھی کبھار یہ جو معاطات فضولی کے حاصل ہونا حتماً غیر کے مال کا قبضے میں دینے پر موقوف نہیں ہے، غیر کے مال قبضے میں نہ دے دیں تب بھی اقباض حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا کیسے؟ مثلا میں نے اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن اس نے کتاب کے مقابلے میں معاطات ہے تو میں جو پیسہ دینا تھا کسی غیر کے ذمے پہ لگایا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب کو معاطات جو ملک کی نیت سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اب میں اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہوں تو پھر تصرف مال غیر تو نہیں، میں اپنی کتاب دے رہا ہوں، نہیں دے رہا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بندہ پیسہ دینا تھا اور پیسہ میرے ہاتھ میں تھما دینا تھا، لیکن کہا کہ جو پیسہ اس کتاب کے معاطات کے مقابلے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ فلان کے ذمے پہ ہوگا، میرے ہاتھ میں تو نہیں، تو نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ یہ معاطات فضولی تو ہے لیکن اس میں اقباض ہے، تصرف مال غیر لازم آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ تو لہذا کبھی کبھار معاطات فضولی کے واقع ہونے میں تقابض تصرف مال غیر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تقابض نہیں ہوتا، بغیر تقابض پہ بھی معاطات ہو سکتا ہے۔ قد لا يحتاج الى اقباض مال، یعنی کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر معاطات فضولی تو انجام پاتا ہے لیکن اس معاطات فضولی کا انجام پانے میں مال غیر میں تصرف لازم نہیں آتا ہے، مال غیر کا اقباض لازم، کیونکہ اس نے غیر کے مال کو قبضے میں نہیں دیا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں تو اپنے مال کو قبضے میں دیا ہے، اور اس نے کسی غیر کے مال ذمے کو مجھے دینا چاہتا ہے، تو اس میں اقباض مال غیر لازم پہلا۔ جواب نمبر 1 سمجھ میں آ گیا اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کما لو اشترى الفضولی لغیرہ فی الذمہ، مثال یہ ہے کہ اگر کسی فضولی نے غیر کے لیے کوئی چیز خریدا، فضولی نے غیر کے لیے کوئی چیز خریدا پھر ذمہ، کسی معافی ذمے پر، کہ معافی ذمہ اس غیر کے گردن پہ لگ جائے گا، معافی ذمہ اس غیر کے، یعنی غیر کے معافی ذمے پر معاملہ کیا، کتاب اس کا اپنا دیا ہے لیکن دوسرے بندے نے خریدتے وقت کیا کیا ہے، معافی ذمے کو غیر کے گردن پہ لگاتا ہے، پھر معاملہ معاطاتی بھی ہے اور اس میں غیر کے مال کو قبضے میں دینا بھی لازم نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہا؟ ختم۔ یہ جواب نمبر 1 ہو گیا۔ دوسرا جواب
یہ ہے کہ ما انہو قد یقع الاغباط مقرونا برضا المالک بناء علی ظاہر کلامہ من ان الرضا لا یخرج المعاملہ عن معاملۃ الفضول. یہ جواب دو باتوں پہ منحصر ہے. یہ جواب دو باتوں پہ منحصر ہے. پہلی بات کہ اغباط جو ہوا ہے یعنی اس سے معاطات فضولی کے اندر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, معاطات فضولی کے اندر اغباط ہو جاتا ہے مالک کی رضا باطنی کے ساتھ بھی. یعنی کہ ہاں یہ تبعیض ہے. بعض معارض اب آپ کے جو جواب ہے ہر مورد میں معاملہ فضولی کو باطل کرنا چاہتے ہیں نا, تو لہذا آپ کا دعویٰ اعم من المدعی ہے, کیونکہ یہاں پر فضولی کے موارد مختلف ہیں. بعض موارد میں آپ کی بات درست ہے, تحت مالغیر لازم آتا ہے, لیکن اسے معاطات فضولی کے بعض موارد وہ بھی ہیں کہ جہاں پر کیا ہے تقابض ہو رہا ہے غیر کے مال پر, لیکن اس مالک کی رضا باطنی اس تقابض کے لیے کیا ہوتا ہے, شامل حال ہوتا ہے. مالک کی رضا باطنی یعنی کہ مالک باطناً راضی ہے اور رضا کا علم ہونے کے بعد پھر ہم دونوں آپس میں اس غیر کے مال پر کیا کر رہے ہیں, تقابض کر رہے ہیں. تو پھر اس کی رضا کے ساتھ جب یہ تقابض ہوا ہے تو پھر تصرف مال غیر حرام کہاں سے ہوا؟ اگر اس کی رضا شامل نہیں ہے تو یہ تقابض حرام ہے, لیکن جب رضا شامل حال ہے تو پھر یہ مال غیر میں تصرف تو ہے لیکن حرام نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسری بات اس کے لیے ایک اور بات بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ کہیں گے نا کہ رضا باطنی کے علم ہونے کی صورت میں پھر تو یہ فضولی نہیں رہے گا, یہ کیوں سکتا ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارا بھی مبنا کیا ہے کہ رضا باطنی کی وجہ سے معاملہ فضولی کے دائرے سے, کیا ہم پہلے بھی ہم تفصیلاً گفتگو کر کے آئے ہیں, کیونکہ فقہا کے حوالے سے نظریات مختلف ہیں. بعض فقہا کیا سمجھتے ہیں, رضا باطنی کو اذن کے برابر سمجھتے ہیں, اس وجہ سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے, فضولی کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مصنف نے کیا فرمایا وہاں پر, کہ مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ رضا باطنی اذن کے برابر شمار نہیں ہوتا ہے, کہ جس وجہ سے معاملہ فضولی کے دائرے سے خارج ہو جائے. لہٰذا اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ معاملے پر رضا باطنی مالک کی طرف سے حاصل ہو, لیکن پھر بھی وہ معاملہ کیا ہے, وہ معاملہ فضولی ہی رہتا ہے. لہٰذا اس معاملے کی صحت کے لیے مالک کی اجازت کی طرف محتاج ہیں, کیونکہ اگر رضا باطنی اگر اذن ہوتا تو پھر رضا کی طرف محتاج نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا رضا کا محتاج ہونے کا مطلب کیا ہے, اجازت کا محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رضا باطنی جو ہے وہ معاملے کو فضولی کے دائرے سے خارج. تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے یہاں پر تصرف مال غیر کی بنا پر اس کو باطل سمجھتے ہیں, جبکہ درحالی کے بس اوقات کیا ہوتا ہے, یہ تقابض فضولی مالک کی رضا باطنی کے ساتھ انجام پاتا ہے. اور آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ رضا باطنی جس طرح عقد فضولی کے اندر رضا باطنی کی وجہ سے فضولیت سے نہیں نکال سکتا ہے, معاطات فضولی کے وجہ ہے کہ اگر مالک کے رضا باطنی کے علم ہونے کے باوجود بھی یہ معاطات فضولی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا, پھر بھی فضولی رہتا ہے. لہٰذا اس کا اجازت کی طرح محتاج ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بنا پر تصرف مال غیر لازم بھی نہیں آیا اور یہ معاطات فضولی انجام بھی پایا اور مالک کی اجازت کی وجہ سے صحیح بھی ہو جاتا ہے. قد یقع الاغباط مقرونا برضا المالک, کبھی اغباط جو ہے مالک کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ انجام پاتا ہے, بناء علی ظاہر کلام, پر اس رائے کے بنا رکھتے ہوئے کہ فقہا کے کلام کا ظاہر کیا ہے, من ان العلم بالرضا لا یخرج المعاملہ عن معاملۃ الفضولی, کہ اگر کہیں پر کسی معاملے پر مالک کی رضا باطنی کے علم ہو جائے تو تب بھی وہ معاملہ فضولی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ فضولی رہ جاتا ہے. تو نتیجے میں یہ تقابل فضولی ہے لیکن مالک کی رضا باطنی اس کو شامل ہے, لہذا تصرف مال غیر لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے. تیسرا جواب نمبر 3. تیسرا جواب ان النہی لا يدل علی الفساد. چلو ہم پھر بھی مانیں کہ اس تصرف پر حرمت آیا ہے, کیونکہ تصرف آپ کی بات مانے سلمنا ان ھذا تصرف فی مال غیر, یعنی کہ مالک کی رضا باطنی بھی شامل حال نہیں ہے فرض کریں, اور یہاں پر تقابض بھی انجام پایا ہے غیر کے مال پر, اور اس پر حرمت شرعی بھی آیا ہے, حرمت تکلیفی آیا ہے فرض کریں. لیکن یہ حرمت تکلیفی جو اس معاملے پہ آیا ہے یہ حرمت لازمہ فساد نہیں ہے. حرمت تکلیفی فقط گناہ کے تقاضا کرنا ہے کہ گویا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ دونوں مال غیر میں تصرف ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ حرمت تکلیفی کا تقاضا کیا ہے, اگر اس کی مخالفت کرے تو عصیان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے معاملہ بھی کیا ہو جائے, فاسد ہو جائے, کیونکہ معاملے کا فاسد ہونا یہ حرمت وضعی کا تقاضا ہے, حرمت تکلیفی کا تقاضا. تو لہذا ممکن ہے کہ یہ تصرف مال غیر ہو, اس پر حرمت شرعی آیا, لیکن اس کے باوجود ان ھذا النہی لا يدل علی الفساد, یہ فساد پہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ یہ معاملہ کی وجہ سے کیا ہو جائے,
تو لہذا حرمت و فساد کے درمیان میں کوئی تلازم نہیں ہے کہ جہاں حرمت آئے وہاں پر معاملہ فاسد بھی ہو جائیں. یہ تیسرا جواب. چوتھا جواب یہ چوتھا جواب دے کے ہم ختم کرتے ہیں. ما انہ لو دل. اب ہم یہاں پر بھی مانتے ہیں, اگر ہم یہاں پر بھی تسلیم کریں کہ فرض کریں یہ جو نہی ہے وہ فساد کا تقاضا بھی کرتا ہے, سلمنا ان ھذا النہی یدل علی الفساد, اس کو بھی ہم تسلیم کریں گے. لیکن فساد پر دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فساد سے مراد نے مستقلاً انہوں نے جو ارادہ کیا تھا ہم دونوں کا, مالک کی اجازت سے قطع نظر مستقلاً یہی اقبال موجب نقل ملکیت ہیں, ان کے اس قصد کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے, نہ کہ مالک کی اجازت آنے کے بعد یہ معاملہ فاسد ہو. یہ نہیں, کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ترتب الاثار من حین تقابل تھا نا, کہ یہی تقابل ہی سبب مستقل بن کر نقل ملکیت کا سبب بن جائے. تو یہ نہیں اس کے اثر کی نفی کرتا ہے. لیکن اگر مالک کی اجازت آنے کے بعد پھر اس تقابل کا جو ہے نقل ملکیت ہونے کے جو ہے اس کی نفی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تبین فساد کا مطلب یہ ہے. ما انه لو دل, یعنی ان هذا النهی لو دل علی الفساد, اگر یہ نہیں فساد پہ دلالت کرے تو تب بھی دلالت اس حوالے سے ہوگا کہ علی عدم ترتب الاثر المقصود, کہ اس معاملے پر جو تقابل کی شکل میں انجام پایا ہے وہ مقصود اثر یہ مرتب نہیں. کون سا اثر مقصود؟ اثر مقصود کیا ہے؟ یہ نقل ملکیت ہی نہ تقابل. اسے تقابل کے وقت سے نقل ملکیت ہونے کا جو اثر ہے وہ مرتب نہیں ہوگا. وہ اثر مقصود کیا ہے؟ وہ ہوا استقلال الاقبال فی السببیہ, یعنی کہ وہ اثر مقصود ہے کہ دونوں کا ارادہ کیا تھا؟ وہی تقابل ہی سبب مستقل ہو, سبب تام ہو نقل ملکیت کا, یہ اثر تھا نا. لیکن یہ اثر حاصل نہیں ہوگا مگر جب تک مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو. تو نتیجے میں پھر یہ جز سبب بنے گا نہیں بنے گا؟ مطلب یہ ہوگا کہ یہ تقابل سبب مستقل نہیں بن سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جز سبب بھی نہ بنے. لہٰذا یہ جز سبب بنے گا اور مالک کی اجازت آنے کے بعد اپنا سبب تام بن جائے گا. فلا ینافی کونہ جز سبب, لہٰذا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ یہ اقبال کیا بن جائے؟ جز سبب بن جائے اور مالک کی اجازت آنے کے بعد یہ اپنا اثر دکھائے. یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علی محمد.